ماقبل امتوں میں یہ گمراہی تھی کہ وہ جو بندے ہوتے تھے، عظیم بندے، ان کو اللہ کے ساتھ خلط ملط کر دیتے تھے، بندوں کے اختیار اللہ کو دے دیتے تھے، اللہ کے اختیار بندوں کو دے دیتے تھے۔ اللہ کی اس طرح کی ان مومنوں نے قدر نہیں کی لوگوں نے جس طرح کی قدر کرنی تھی۔ تعریف سن لیں، مسکین کیا ہوتا ہے؟ مسکین وہ ہوتا ہے جو محنت اور کوشش اور جاب اور سب کچھ کر رہا ہو، اس کے باوجود اس کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہو رہی، یعنی جو مانگنے والا ہوتا ہے بھکاری، وہ مسکین نہیں ہے، اس کو دینا ناجائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بفضلہ تعالی اپنے سلسلہ وار درس قرآن، رکوع وار درس قرآن بعنوان پیغام قرآن، اس میں سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع کا بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم 9 رکوع مکمل کر چکے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے، جو لوگ ریگولر اس درس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اس میں ہمارا نظم یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے پورے رکوع کے اندر سے ایک مرکزی مضمون طے کرتے ہیں اور اس مرکزی موضوع کی روشنی میں پورے رکوع کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی فرد، یہ کسی تفسیر سے میں کہیں پر بات ہو رہی تھی تو کسی نے یہ سنا تھا میرے یوٹیوب چینل پہ، تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو آپ مرکزی مضمون طے کرتے ہیں یہ کس مفسر نے لکھا ہے، تو میں اس کی بھی چلیں آج وضاحت کر دوں کہ یہ کسی مفسر نے نہیں لکھا۔ آپ بھی اگر ایک رکوع کو 6 7 8 دفعہ اچھے طریقے سے پڑھیں گے، خالی الذہن ہو گے، تو قرآن مجید کی آپس میں احکام اور آیات کی انٹر کنیکشن اتنی شاندار اور مضبوط ہے کہ آپ کو خود سے سمجھ آ جائے گا کہ اس کے اندر جو لیڈنگ سبجیکٹ ہے اس رکوع کے اندر وہ یہ چل رہا ہے، تو اس سے مرکزی مضمون کی تعین میں آسانی ہوتی ہے۔ کوئی بھی یہ کر سکتا ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں۔ تو آج کی گفتگو کا یہ سورہ بقرہ کی 10واں رکوع ہے اور آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر، ہم شروع کریں گے 84 سے، یہ باریک لکھا ہوا ہے، 83 سے 86 تک 10واں رکوع۔ اس رکوع کا مرکزی مضمون ہے، 2 مضامین بنا سکتے ہیں ہم، جو 2 میں نے لکھے ہیں۔ پہلا مضمون بنتا ہے کہ تعمیر معاشرہ کی بنیادی ستون، وہ پلرز جس پر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، جس طرح یہ مسجد کا ہال ہے نا، کتنا بڑا شاندار ہال ہے، یہ پیچھے پلر، یہ پلر، یہ سارے جو پلرز ہیں ان پر یہ پوری چھت کھڑی ہے۔ تو اسی طرح اسلام کے بھی کچھ پلرز ہیں۔ اللہ فرماتا ہے معاشرہ جب قائم کرتی ہے اس کے بھی کچھ پلرز ہیں جن پر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس آیت، اس رکوع میں معاشرے کے وہ پلرز بیان کیے گئے ہیں اور وہ 10 پلرز ہیں۔ اور دوسرا موضوع یہ بنتا ہے کہ اللہ کے ہاں جزوی اطاعت ناقابل قبول ہے۔ اگر آپ اپنے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں دے رہے، اپنی مرضی کی چیزوں پہ عمل کر لیتی ہیں، اور جو چیزیں آپ کی مرضی سے ٹکراتی ہیں، آپ کا نفس گوارا نہیں کرتا، آپ کے مسلک کی تعصبات گوارا نہیں کرتے، تو وہ چیزیں آپ چھوڑتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ قرآن و سنت میں ہی کیوں نہ۔ اللہ تعالیٰ اس جزوی اطاعت کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ہے 2 موضوع۔ اب ہم چلتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، میں نے عرض کیا تھا کہ 15 رکوع بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اب یہ اختتام پر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے 10 وعدے لیے تھے، میثاق، پکا وعدہ، میثاق بھاری وعدے کو کہتے ہیں میثاق، 10 میثاق لی، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے 10 وعدے لیے تھے اور فرمایا تھا کہ اگر تم ایک صالح معاشرے کا قیام چاہتے ہو تو ان 10 چیزوں کو قائم کر دو، امن اور مثبت، پرامن، مثبت اور نتیجہ خیز معاشرہ قائم ہو جائے گا جس میں اسلامی اقدار نافذ ہوں گی۔ یہ بذریعہ سیدنا موسیٰ بنی اسرائیل کو پیغام دیا کہ 10 چیزیں نافذ کرو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا لا تعبدون الا اللہ، معاشرے کے اندر جو سب سے پہلے کرنے کا کام ہے وہ شرک اور شرک پر مبنی ایکٹیویٹیز کا خاتمہ ہے، اللہ کی وحدانیت کو من کل الوجوہ نافذ کرنا، اور اللہ رب العزت کا جو مقام و منصب ہے وہ مومنین کے دلوں تک پہنچانا، تبلیغ کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے اس کا ابلاغ کرنا، تاکہ لوگ اللہ کا مقام و منصب سمجھیں۔ ماقبل امتوں میں یہ گمراہی تھی کہ وہ جو بندے ہوتے تھے، عظیم بندے، ان کو اللہ کے ساتھ خلط ملط کر دیتے تھے، بندوں کے اختیار اللہ کو دے دیتے تھے، اللہ کے اختیار بندوں کو دے دیتے تھے۔
تو اللہ کا جو اختیار ہے وہ کسی بندے کے پاس نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ نبی تو اللہ کا بندہ اور پابند ہے، تو لہٰذا اللہ کا اصل منصب۔ اور اللہ نے قرآن میں شکوہ کیا، فرمایا وما قدر اللہ، اللہ کی اس طرح کی ان مومنوں نے قدر نہیں کی لوگوں نے جس طرح کی قدر کرنی تھی، اللہ نے شکوہ کی۔ تو پہلی چیز یہ، معاشرے میں شرک ہوگا تو عدل و انصاف نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا۔ دوسری چیز وبالوالدین احسان، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ چونکہ جب معاشرہ، اب آپ معاشرے کو ایک پودا اگر لیں جس سے کونپل نکلتی ہے، پھر وہ کونپلیں بن کے بیج زمین میں گرتی ہیں، پھر اور نکلتے ہیں، یہاں سے چیزیں پھلتی پھولتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، تو گویا ماں باپ وہ اول کونپل ہے، پہلا پھول ہے اور پہلا بیج ہے جس سے سب کچھ آگے بننا ہے۔ اگر اسی کا معاشرے میں تکریم نہیں ہوگی، اولاد اس کی عزت و احترام نہیں کرے گی، تو آگے جتنے بھی رشتے بنیں گے وہ تکریم، عزت اور احترام سے خالی ہوں گے، کیونکہ ماں باپ کا احترام آگے ہر احترام کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ دوسری چیز، اب ان سب کی تفاصیل ہے حدیث میں، ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، ہم نے موضوع مکمل کرنا ہوتا۔ تیسری چیز فرمایا وذل قربا، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، ہر طرح کا حسن سلوک جو آپ کر سکتے ہیں۔ مالی مدد کا حسن سلوک، مالی مدد نہیں ہے، اچھا مشورہ نہیں ہے، صرف اچھی بات چیت ہی، لیکن آپ کی طرف سے شر نہ جائے۔ اگر آپ خیر نہیں دے سکتے اور خیر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو آپ کی طرف سے کسی کو شر نہ جائے، ورنہ معاشرہ خیر پر قائم نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آہستہ آہستہ دائرہ بڑھا رہا ہے۔ پہلے اس نے اپنی ذات کا معرفت کی بات کی، پھر والدین، پھر اب بڑھتا جا رہا ہے، پھر والدین اور رشتہ دار۔ یہی طریقہ ہے حسن سلوک کا بھی جو اس قرآن میں آیا، سب سے زیادہ ہم اطاعت اور حسن سلوک کا حقدار اللہ ہے، پھر اس کے بعد والدین، پھر آگے فرمایا رشتہ دار، پھر آگے اگلی چیز فرمائی چوتھا وعدہ والیتامى، وہ بے سہارا لوگ اور یتیم بچے جو تمہارے معاشرے، سوسائٹی یا خاندان میں ہیں اور تمہیں علم ہے، غیر محسوس انداز میں ان کی ہیلپ کرو۔ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی کسی سے کہلوانا تو کیا کہلوانا ہے۔ پھر آگے فرمایا والمسکین، پانچواں وعدہ مسکین کے حوالے سے، تعریف سن لیں مسکین کیا ہوتا ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو محنت اور کوشش اور جاب اور سب کچھ کر رہا ہو، اس کے باوجود اس کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہو رہی، یعنی جو مانگنے والا ہوتا ہے بھکاری، وہ مسکین نہیں ہے، اس کو دینا ناجائز ہے، اس کو تو آپ ہیبیچول بنا رہے ہیں، اس کو پتہ ہے میں کام نہیں کروں گا، بلکہ جو بیچارے اصل حقدار ہیں ان کا حق بھی مارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، گینگ بن گئے ہیں پورے، ان کو دینا جائز نہیں۔ آپ مسجد سے گزرتے ہیں، آپ روڈ سے گزرتے ہیں، آپ یہ یونیورسٹی کے ٹریک، کتنے گارڈ کھڑے ہیں، کتنے ہمارے ایسے دوست ہیں، کتنے آپ ہوٹلوں میں جاتے ہیں ویٹرز ہوتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سب اس دائرے میں آتے ہیں جو محنت کر رہے ہیں، دن رات مزدور ہیں، مستری ہیں، دیہڑیاں لگاتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس مہنگائی کے دور میں پوری نہیں پڑ رہی نا، تو لہٰذا اولین حقدار یہ طبقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ان کو اگنور کرتے جاؤ گے اور سمجھو گے کہ نماز، روزہ، تسبیح، ذوی القربہ بھی اگنور، والیتامہ بھی اگنور، والمسکین کو بھی چھوڑ دیا، اور نماز تسبیح سے تم اللہ کے مقرب بن سکو گے، یہ تصور قرآن کی نص سے ٹکراتا ہے، قرآن کے ہی خلاف ہے۔ یعنی اگر ڈاکٹر صاحب آپ معاشرے میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے اور آپ انڈیویجولی نیک اور صالح ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس انڈیویجول نیک اور صالح ہونے کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نظر۔ یہ قرآن مجید ہے براہ راست۔ یعنی معاشرے میں، سوسائٹی میں، اپنے ادارے میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کیے بغیر آپ کے ہاں جنت کا کوئی تصور نہیں۔ اور ہمارے ہاں دین کا جو پیراڈائم متعارف کروایا وہ انڈیویجول بیسڈ ہے، آپ انڈیویجول تسبیحات پڑھیں، روزے رکھیں، آپ جنت میں چلے جائیں۔ جو کنیکٹیوٹی ہے معاشرے کے ساتھ، اس ایریے کو ہم نے آج اگنور کر دیا۔ تو اگلی چیز فرمائی قرآن مجید نے والمسکین۔ اب آگے دیکھتے جائیے کیسے دائرہ بڑھ رہا ہے آہستہ، اللہ رب العزت کی ذات ہیں، والدین، پھر اس کے بعد کیا قرآن جیسی کتاب کون سی ہو سکتی، پھر فرمایا والیتامہ، پھر آگے بڑھا والمسکین۔ اب یہ سب کچھ کر کے فرمایا اچھا ٹھیک ہے کچھ بھی اگر نہیں کر سکتے، وقولوا للناس حسنا، جو بات کرنے آئے اس سے بات اچھی کیا کرو، بس اچھے سلوک کے ساتھ بات کیا کرو۔ اچھے سلوک میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو لہجے میں درستگی اور کرختگی نہ ہو، سختی نہ ہو، اور دوسری اچھے کے اندر قول حسنہ کے اندر بات درست ہو، منافقت پر مبنی، سازش پر مبنی 2 نمبر اور غلط مشورہ نہ ہو جس سے اگلا بندہ ڈی ٹریک ہو سکے۔ نہیں، یہ چھٹا وعدہ لیا، یہ اللہ وعدہ لے رہا ہے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل سے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن مجید میں نازل کر کے قرآن کا حصہ بنا کے ہم سے بھی یہ وعدہ لے لیا گیا، گویا ہم نے بھی یہ 10 وعدے کر دی۔ آگے فرمایا
اگلا وعدہ جی چھٹے کے بعد ساتواں، واقیم الصلاۃ، بے نمازی ہو اور وہ نیک و صالح بننے کا دعویٰ کرے اور وہ کہے نہیں جی ساری نیت بڑی اچھی ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پھر آگے فرمائے وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ صرف مالی مدد کرنا سال بعد 2.5% نہیں ہے، زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پاکیزہ کرنا مال کو، اور زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کے معاشی تعطل کو رفع کرنے کے لیے حد الوسع کوشش کرنا۔ جو یہ کوشش نہیں کرتا اللہ فرماتا ہے وہ نہ معاشرے میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے اور نہ ایمان کی پوری شرائط پوری کر رہے۔ یہ وعدے کتنے ہو گئے جی؟ ہمارے 8 ہو گئے، نماز کا 7واں اور زکوٰۃ کا 8واں۔ پھر آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِقُوا دِمَاءَكُمْ، ایک دوسرے کا خون نہ بہانا۔ دیکھیں بڑے سے بڑے فلسفے، میں نے اتنے معاشرے پر سوشلزم پر کتابیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، قانون معاشرت، جو کچھ لکھا گیا ہے ان 8 آیات کے اندر ان 10 نکات کو کھول کے لکھا گیا۔ میگنا کارٹا، آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں پڑھے ہوئے ہیں میگنا کارٹا، اس کے اندر جتنی ہیومن رائٹس کے جتنی کلوزز ہیں ساری کی ساری اس سے ماخوذ ہیں، اس ایک رکوع سے ماخوذ ہیں۔ پھر فرمایا ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے۔ اب سمجھتے جائیں خون نہ بہانے سے ہر شے آ گئی، اگر خون نہیں بہانا تو ظاہر ہے خون تو ایک چھوٹے سے زخم سے بھی بہہ جاتا ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور دوسروں کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ اب آپ سمجھیں گے کہ ہم نے کبھی مومن کسی کو گھر سے نکالتا ہے؟ اب یہاں پر میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کرنے کا جدوجہد شروع کر دی۔ سب سے پہلے جس شہر کو فتح کیا اس کا نام تھا اریحا، پھر آہستہ آہستہ پورا فلسطین فتح ہو گیا۔ اب جب فتح ہوا تو وہاں حکومت قائم کرنے کا مسئلہ پیش آیا۔ کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کی ایک اجتماعی وحدت کے ساتھ حکومت قائم ہو، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ 12 قبیلے تھے تو 12 الگ حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اب ان کو تو نکال دیا کفار مشرکین کو، خود 12 قبیلوں کی حکومت اور ہر مہینے کسی قبیلے کی دوسرے سے جڑپ۔ اب کیا کرتے تھے کہ جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ ظلم کرتا، جو کمزور قبیلہ ہوتا، حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ مل کے ان کو مارتے، ان کا خون بہاتے اور ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیتے اور شہر سے نکال دیتے۔ اچھا اب دیکھیے گیم کیسی ہے، گھروں سے نکال دیتے اور کچھ لوگ ظلم سے تنگ ہو کے فرار بھی ہو جاتے، اور جو باہر کے علاقوں میں جاتے، اس دور کا اصول تھا، ظاہر ہے باہر جب جاتے تو وہ غلام بنا لیتے۔ اب غلام بنا کے اس دور میں منڈیاں ہوتی تھیں، بکتے تھے لوگ، غلام بنا کے جب بیچنے آتے تو یہ بنی اسرائیل والے جا کے بھاگ کے خرید لاتے، ہمارا بنی اسرائیل بھائی ہے، یعنی خود مار رہی ہیں، خود گھروں سے نکال رہی ہیں، خود ظلم کر رہی ہیں، اور جب اس کو دوسرا غلام بنا رہا ہے تو جا کے خرید رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم ان کو غلام مت بناؤ، ان کو غلام مت بناؤ، کہتے کہ اللہ نے کہا ہے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وإیاتکم اسارا، اللہ نے کہا ہے کہ تم ان کو غلام مت بناؤ بلکہ ان کو آزاد کرواؤ۔ تو گویا اس طور پر وہ کرتے کہ خود یہ سارا غلامی کا پھندا بناتے اور جب وہ پھنس جاتے تو پھر ان کو آزاد کرانے کا ڈرامہ کرتے۔ یہ وہ تضاد تھا جو بنی اسرائیل کے اندر تھا کہ خود سب کچھ کر رہی ہیں اور خود جا کے پھر اس کے آزادی کا ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار ایسا کام مت کرو۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کو گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ اب یہ کیا تماشا ہے کہ ان کو گھروں سے نکال کے اب جب وہ دوسرے کی غلامی میں تم جا کے ان کو چھڑا رہے اور کہہ رہے ہو یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اب اس پورے واقعے سے جو اخلاقی سبق قرآن نے دیا پورے رکوع سے وہ سن لیجیے۔ وہ یہ ہے، فرمایا آخر میں اس رکوع افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصوں پر عمل کرتے ہو، کتاب اللہ، اور بعضوں کو رد کرتے ہو، یعنی گھروں سے نکالنے اور خون خرابہ نہ کرنے اس حصے پر عمل نہیں کرتے۔ جب نکال دیتی اور وہ آتے ہیں تو ان کو جا کے خرید کے آزاد کرواتے، اس حصے پر عمل کرتے ہو، یعنی اپنی مرضی کرتے ہو۔
اس پر اللہ نے فرمایا جو لوگ، اب اس رکوع کا اختتام، جو لوگ یہ رویہ اپنائیں، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے 4 عذاب ہیں۔ آپ نے 10 وعدے سن لیے جو تعمیر معاشرہ کے بھی اساس اور ایک صالح معاشرے کے قیام کی بھی بنیاد، 10 وعدے۔ اس کے بعد فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک، اس کی جزا یہی ہوگی جو یہ کرے گا، الا خزی فی الدنیا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اللہ ایسی قوم کو جس کا یہ رویہ ہوگا رسوا کر دے گا۔ اب اس پر کوئی تبصرے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں ہیں دنیا میں رسوا؟ ایک ملک دوسرے ہی مسلمان ملک پر چڑھائی کر رہا ہے، اور اگر ایک پر ظلم ہو رہا ہے تو کوئی اس کی مدد کو تیار نہیں ہے، یہ سب کچھ وہی ہے۔ تو پھر خزی فی الحیات الدنیا تو بنتا ہے نا، قرآن کا اصول ہے۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، دنیا میں ذلت اور قیامت کے دن شدید عذاب۔ اور تیسرا فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا کو خرید چکے ہیں اپنی آخرت کو بیچ کر، انہوں نے آخرت کا سودا کر دیا اور اس کے بدلے میں دنیا لے لی۔ اور چوتھا فرمایا ولا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر کبھی اللہ اپنے عذاب کی تخفیف یعنی عذاب کو ہلکا یا کم نہیں کرے گا، نہ دنیا میں ذلت میں کمی کرے گا، نہ آخرت میں عذاب میں کمی کرے گا۔ ولا هم ینصرون، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی کہیں سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی، جن کی کہیں سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ کیوں نہیں کی جائے گی؟ اس لیے نہیں کی جائے گی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ بغاوت کی، اس لیے نہیں کی جائے گی کہ اللہ کے احکام انبیاء کے ذریعے جب پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کی اطاعت پر آمادہ نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو اس کے مد مخالف سمت میں رکھا، اس لیے نہیں کی جائے گی ان کی کوئی مدد، چونکہ وہ بے شک دعویٰ جو مرضی کرتے رہے، عملاً اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے باغی رہے۔ آپ جو مرضی دعویٰ کریں، اگر آپ کا کردار بغاوت کا ہے، آپ کی نظر میں قرآن و سنت اور اللہ رسول کی تعلیمات کا اور جو سوشل نارمز ہیں، جو اسلامی قدریں ہیں، جو معاشرتی اور اخلاقی قدریں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر آپ اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ اور دوسرا جو سمجھ آئے اس پہلو سے وہ یہ کہ جزوی اطاعت اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اللہ نے فرمایا نا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی جو شے مزاج سے ٹکراتی ہے وہ دین بن جائے، جو مزاج سے نہیں ٹکراتی وہ بے شک فرض بھی ہو تو چھوڑ دو، جو اپنی خواہش سے ٹکراتی ہے، خواہش نفسانی سے، وہ چیز لے لو چھوڑ دو، اور جو نہیں ٹکراتی وہ لے لو، جو مزاج سے ٹکراتی ہے وہ چھوڑ دو اور جو نہیں ٹکراتی وہ قبول کر لو۔ کیا دین کو ہم نے اپنے مزاج کا تابع سمجھ رکھا ہے؟ ہونا تو یہ تھا کہ ہم اور ہمارا مزاج اور ہماری فکر اور سوچ دین کے تابع ہو، مگر عملاً یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کو دین پر حاوی اور دین کو اس سے تابع کر رکھا ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔